محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ہفتے کے دن کے بارے میں، تو رات یہودیوں نے ایک فرمائش اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کی تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر ہو جائے۔ یہاں یہ وضاحت کرنی بھی ضروری سمجھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص کرم کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا عبادت کا خاص دن ہفتے کا دن جمعے کا دن مقرر کیا ہے کہ جس دن مسلمان اکٹھے ہو کے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے دوران تو سختی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان کا وقت ہو تو سارے کاروبار چھوڑ دو اور نماز کے لیے چلو۔ تو ایسے ٹائم پہ جب نماز کا وقت ہو جائے، دنیا کے کاموں میں لگنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ وقت جو ہے چند گھڑیاں ہیں، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوا اور نماز کی ادائیگی تک اپنے کاروبار کو معطل کر کے مسلمانوں کو باقی وقت میں اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی کہ جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ ان لوگوں نے، یہود نے، بنی اسرائیلیوں نے، یہ زمانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بعد۔ تو یہودیوں کے ملک شام کے مغرب کی طرف سمندر کے کنارے ان کی آبادیاں جو تھیں، اس کا نام آبادی کا نام ایلا تھا۔ تو تقریباً 80,000 کی آبادی یہاں پہ آباد تھی۔ تو ان کی تجارت کا جو دار و مدار تھا نا مچھلیوں پر تھا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس دن اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اپنی زبان سے فرمائش کر رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہو گیا تو اس کی نافرمانی کی۔ تو واقعہ یوں تھا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو شکار کرنے کو منع کیا گیا تھا۔ کاروباری دنیا کی سختی سے ممانعت تھی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوا، جیسے کہ ابھی بتایا کہ چند گھڑیوں کے لیے اذان کا وقت، نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اپنا کاروبار دنیا موقوف کر کے اللہ کی یاد کی طرف مسلمان دوڑیں اور اللہ کے حضور جمع ہوں، نماز جمعہ ادا کریں، اور نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زبان سے فرمائش کی تھی تو ان کے لیے یہی حکم تھا کہ انہوں نے اس دن بالکل کاروبار دنیا نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوئی اور ہفتے کے دن ایسا ہوتا کہ مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت سطح پر زیادہ آتی تھیں۔ ہفتے کے دن باقی دنوں میں پانی کے اندر ہوتی اور ہفتے کے دن جو ہے سطح پر آیا کرتی تھی۔ اور ادھر یہودیوں کی بد فطرت، ہیلہ سازی، تدبیریں نکالنے کی فکر ہوئی ان کو کہ ہم پابندی لگی ہوئی ہے ہمارے پہ کہ ہم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان مچھلیوں کو بھی پکڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے کوئی کاروبار دنیا نہیں کرنا۔ چنانچہ ایک شخص نے ایسا کیا کہ ایک دن اس نے ایک مچھلی پکڑی ہفتے کے دن، اور پکڑ کے اس کو ڈورے سے باندھا اور پانی میں چھوڑ دیا، اور اس ڈورے کا ایک سرا جو تھا کیل سے اس نے باندھ دیا تاکہ مچھلی جو ہے نا رسی کے ساتھ بندھی رہے، اور اتوار کے دن جا کے اس نے مچھلی کو پکڑ لیا۔ گویا اس نے ایک ایسی حرکت کی تھی کہ میں ہفتے کے دن میں نہیں مچھلی کو پکڑ رہا، میں نے تو اس مچھلی کو اتوار کے دن پکڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھوڑی سی اس کی جرت تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنا لیے، اور ان تالاب کو سمندر سے تک جو ہے نا نالیوں کے ذریعے جوڑ دیا گیا، اور جب ہفتے کا دن ہوتا تو ان نالیوں کا جو بند ہوتے تھے، نالیاں کاٹ کے ان کو کھول دیا جاتا تاکہ ہفتے کے دن جو ہے نا پانی تالاب کے اندر اکٹھا ہو جائے۔ جب وہ پانی آتا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان کے حوض اور تالاب کے اندر آ جاتی، اور ان حوض کے راستوں کو یہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں جو ہیں ہفتے کے دن حوض کے اندر سے باہر نہ جا سکیں، واپس نہ جا سکیں۔ اور جب اتوار کا دن ہوتا
تو یہ جاتے اور مچھلیوں کو پکڑتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ اس ٹائم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جب انہوں نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو ان لوگوں کو منع کیا۔ لیکن ان لوگوں میں سے کوئی 1200 یہودی تھے جنہیں داؤد علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے، لیکن یہ اپنی چال بازی سے باز نہ آئے۔ 1200 لوگ ایسے تھے جو کہ اس کام میں شریک نہیں تھے، 1200 لوگ، باقی تقریباً سب لوگوں نے ایسے ہی کرنا شروع کیا کہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا، اور یہ بات انہیں بے چین رکھتی تھی کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی، تو چلو ہم اس طریقے سے تدبیر کرتے ہیں کہ مچھلیاں بھی آ جائیں اور ہمارا نام بھی نہ ہو۔ تو ہفتے کے دن کا راستہ کھولا جاتا نالیوں کا، تاکہ مچھلیاں جمع ہو جائیں اور اتوار کے دن پکڑتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے انہیں اس حرکت سے منع کیا، تو سوائے 1200 یہودیوں کے زیادہ تر لوگوں نے مچھلیوں کو پکڑنا اور فروخت کرنے کا کام کیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ان کے اوپر ایسی سزا ہوئی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل بنا دیا، اور یہ بندر 3 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد یہ سب جو تھے مسخ شدہ قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندر موجود ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں، تو حقیقت ہے کہ ان کی کوئی نسل نہیں تھی۔ یہ بندر جو اب موجود ہیں اور جو اس وقت بھی موجود تھے، یہ تو وہ جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ بہرحال اس واقعے کے اندر عبرت ہے، یہاں پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اپنی نافرمانی سے بچائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، اور تم ان لوگوں کے حال سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم ان سے، ہم وہ کے معنی میں آتا ہے ان کے، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ فجعلناہا، پس بنایا ہم نے، نون کھڑی زبر نا جو ہے یہاں پہ ہم کے معنی میں ہے، فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، نکالا، عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا، وما، اور ان لوگوں کے لیے، خلفہا، جو اس کے بعد میں آنے والے تھے، وموعظہ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے ایک عبرت بنا دیا، اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی آئندہ آنے والے لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو صحیح سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہود جیسی حرکتوں سے بچائے۔